نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریفوں کے لائق وہ خالق کائنات جس نے یہ ساری دنیا کی تخلیق کی ہے ان گن درود و سلام اس ہستی پر جس کا اسم گرامی انعام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام ابھی آپ نے قرآن مقدس کی کچھ آیات میرے بیٹے سے سنی ہیں اس میں دو الفاظ انتہائی آیت کریمہ کے توجہ طلب ہے سورۃ البقرہ کی یہ آیات رب فرماتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اللہ تعالیٰ تمہیں پھر موت دے گا اور پھر زندگی، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
یہ حقیقت ہے کہ موت کی کسی کو خبر نہیں۔ جس وبا کا ذکر میرے فاضل بھائی نے کیا، بالخصوص جماعت اہل حدیث کے محدثین کی جماعت، اس تکلیف میں وہ مسندیں خالی ہو گئیں۔ ہم سب نے بھی مرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج فکر یہ کرنی ہے، سوچنا یہ ہم نے کتنی تیاری کی۔ دیکھیے، میرا بھائی تو میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا تھا، میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم، ہمیں یہ فکر کہ میں نے کتنی تیاری کی۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، طلبہ جانتے ہیں، جامعات کے بھی، ایک وقت مقرر ہے پیپر کا، جسے ہم ڈیٹ شیٹ کہتے ہیں، وہ آ جاتی، اور پھر رات کی تاریکی میں بھی طلبہ کتابیں کھول کر پڑھتے رہتے ہیں کہ صبح پیپر ہے۔ اس کا وقت معلوم ہے، نمبر 1 وقت معین ہے اور اطلاع کر دی گئی، وہ دینی مدارس ہوں یا دنیاوی مدارس۔ والد کو بھی خبر ہے کہ میرے بچے کے کل پیپر ہیں، وہ اس کا ہر کام بڑھاپے میں خود کر رہا ہے، صبح پیپر دینا ہے، اور طالب علم بھی محنت کر رہا ہے۔ وہ پیپر اور وہ امتحان جس کی تاریخ کی خبر ہی نہیں، اور سلیبس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دیے، اور سوال ان کی بھی خبر دے دی کہ یہ سوال انہیں وقت کا پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں خبر کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں خبر کہ زمین کی کس خطے میں، کس ملک میں، کس شہر میں، کس بستی میں میرا پیپر آؤٹ ہو جانا ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے، نگران پہنچ جائیں گے، تیاری ہو جائے گی، منکر نکیر سوال وہ جو بتلا دیے تھے ان کا جواب۔ وہ اہل اسلام، میں نے کتنی تیاری کی۔ میں نے دنیا پڑھی ہے، اور ہمارے لیے یہ دنیا ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ میں اپنی اولاد کی شادی کی تاریخ مقرر کرتا ہوں، پھر مارکی میں جا کر انہیں یاد دہانی کراتا ہوں، پھر 100 افراد اضافی لکھواتا ہوں، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، کھانا کم نہ ہو جائے، برادری شریک کے جمع ہوں گے، کوئی شرارت نہ کر دے، معاونین کی ایک جماعت پورے ساتھ ہے، اس کی یہ ذمہ داری، اس کی یہ ذمہ داری۔ او اہل اسلام،
وہ وقت آنے والا ہے ثم یمیتکم، جب کوئی ساتھ نہ ہوگا، کوئی معاون ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سوالوں کو دوبارہ دہرانے والا نہیں ہوگا، اندھیری رات ہوگی، اینٹ کا سرہانا ہوگا، کور ہوگی، اور پتہ نہیں ای ارض تموت، کس جگہ موت کا پیالہ میں پیوں گا، کس جگہ پر؟ یا تو کہو میں موت سے مبرہ ہوں، لوگوں نے مرنا ہے، سید نے جنازے پڑھانے ہیں، یا تو یہ عقیدہ بناؤ، اور اس عقیدے کا مسلمانوں میں کوئی انسان نہیں۔ ثم یمیتکم، مرنے کے بعد یا لیتنی کنت ترابا، مٹی نہیں ہو جانا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، نہیں۔ ثم یحییکم، پھر کھڑا ہو جانا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر کھڑا ہو جانا ہے قبروں سے۔ اس اصل امتحان کی میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی؟ سوچئے گا ذرا، کاروبار کی تیاری ہے، دکانیں خرید رہا ہوں، مال جمع کر رہا ہوں، اگلی دکان لینی ہے، تیاری ہے، اسلام منع نہیں کرتا، خوب تجارت کیجئے، خوب محنت کیجئے، اور یہ یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر اور قیامت، ان کی آمد ایسے جیسے یہ دو انگلیاں، جیسے یہ دو انگلیاں، یہ قیامت قائم ہوگی، اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر وہاں ہم سے پہلے کتنی دنیا آئی ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، او مکہ کے باسیو، جس راستے سے تم گزرتے ہو، جس بستی سے تم نکلتے ہو، جس راستے میں تمہارا سفر ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جا رہے ہو، وہ قوم عاد اور قوم ثمود جو تمہارے قریب کے وقت کے ساتھ گزری ہے، کوئی ہے ان میں سے باقی؟ یہ فکر کیجئے۔ کسی نے کہا تجھے بڑا کس نے بنایا؟ تو کس طرح بڑا بن گیا؟ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا، میں بڑا نہیں، بڑوں کی موت نے آج مجھے یہاں بٹھا دیا۔ جب میں اپنے باپ کا جنازہ اور ماں کا جنازہ لے کر اٹھتا ہوں تو کل اس چارپائی پر کبھی سوچا کہ میں نے بھی لیٹ رہا ہے؟ یہ انگوٹھے میرے بھی باندھے جائیں گے، یہ آنکھوں پر روئی میری بھی رکھی جائے گی۔ ثم یمیتکم، یہ جبڑے میرے بھی بند کر پٹی باندھ دی جائے گی۔ ثم یحییکم، پھر اس عدالت میں کھڑا ہو جانا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جہاں نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، وہ عدالت لگنی ہے۔ وہ اہل اسلام اس کی کتنی تیاری کی،
میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، فجر پر ہم اٹھے تھے، آج عشاء ہو گئی ہے، رات کو سو جانا ہے۔ ان 12 گھنٹوں میں صبح 6 سے لے کر شام 6 بجے تک، فجر کی اذان کے بعد نماز سے لے کر، میں نے اس امتحان کی کتنی تیاری کی۔ بس بڑا کامیاب ہے وہ تاجر جو شام کو کیش نہیں گنتا، وہ دیکھتا ہے اصل کتنی ہے، رقم، پروفٹ کتنا ہے۔ بڑا بے وقوف ہے وہ تاجر جو لاکھوں کی کو دیکھ کر شام کو اڑا دیتا ہے، صبح پھر آ جائیں گے، چند دن میں وہ کنگال ہو جاتے ہیں، ڈیفالٹر کہا جاتا ہے۔ او اہل اسلام، میری صبح سے لے کر شام تک ایک ہی محنت، دنیا کمانا ہے، دنیا بنانی ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، چودھری بننا ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس لیے تو نہیں اللہ نے بھیجا۔ یا ایھا الناس، پوری کائنات سے اللہ خطاب کرتا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تمہاری پیدائش کی، تمہاری تخلیق کا مقصد یہ تھا جو ہم سمجھ بیٹھے۔ ابھی وبا آئی تھی، گھروں میں بند ہو گئے تھے، کیا علماء، کیا خطباء، کیا تجار، کیا مریض ڈر کے مارے بیماری کی کیفیت میں بھی ہم ہسپتال نہیں جاتے تھے کہ کرونا میں ڈال دیا جائے گا، مار دیے جاؤ گے۔ القارعہ مالقارعہ، وہ ثابت ہونے والی، تجھے کیا خبر؟ وما ادراک مالقارعہ، تجھے کیا خبر وہ کیا ہے؟ وہ قیامت، وہ آئی ہی آئی۔ او مسلمان، کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے اس امتحان کے لیے؟ دیکھیے گا اور سوچئے گا، عدالتیں لگتی ہیں، ججز بیٹھتے ہیں، وکلاء دلائل دیتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، کبھی قاتل باہر آ جاتا ہے، کبھی پھانسی پر چڑھ جاتا ہے۔ او اہل اسلام، وہ عدالت میرے رب کی، اللہ اکبر، وہ میرے مالک کی عدالت، جہاں جہنم نے ایک دفعہ جھرجھری لینی ہے، انبیاء سمیت گھٹنوں کے بل گر کر رب سلم رب سلم، اللہ مجھے سلامت رکھنا، مجھے سلامت رکھنا۔ اس عدالت کے اندر جہاں رب نے اپنے بندے کو کھڑا کرنا ہے، میرے سچے پیغمبر نے فرمایا، جب تک رب کے سوالوں کا جواب نہ دے لے گا، درمیان میں ترجمان بھی کوئی نہیں۔ یہاں کی عدالتوں میں وکلاء، یہاں کی عدالتوں میں واسطے اور وسیلے، یہاں کی عدالتوں میں سفارشیں، وہ عدالت جو مالک یوم الدین، ایک رب کی عدالت، انصاف کا ترازو، رب کے سوالات، درمیان میں ترجمان بھی کوئی نہیں۔ اور رات کی تاریکی کے بارے میں پوچھ لے تو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے والے، مسجدیں بنانے والے، مدارس کا قیام کرنے والے، تیرے دن کی اجالے، دن کے روشنیاں کچھ اور تھی، تیرے رات کے اندھیرے کچھ اور تھے، تو کہتا کچھ تھا، تو کرتا کچھ تھا۔ مجھے بتلاؤ، میری یہ تیاری ہو رہی ہے یا میں جہنم کا راہی بن رہا ہوں؟ اہل اسلام، کوئی قوم کو فکر دیجئے، وہ ایک سامع، ایک آدمی سننے والا ہو۔ وہ سید کو ایک شخص آ کر کہتا ہے نا، کوئی اللہ کے رضا کے لیے کچھ کام کیجئے،
کوئی فکر کیجئے میرا یہ بیٹھنا، یہ مسجد صدیقیہ میں آنا، یہاں درس دینا، آپ کا سفر کر کر آنا، یہ مقصد، یہ تیاری کہ کل یہ بیٹھنا اللہ کے ہاں کوئی ذخیرہ آخرت بن جائے، میں اس کو سنوں اور اس بات کو آگے پہنچاؤں، اس فکر کے اندر کہ آخرت کی تیاری کرنی، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا۔ ہم نے تو منہج ہی تبدیل کر دیے، راستے تبدیل ہو گئے، جماعتیں یتیمی کی طرف سفر کر رہی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر جھکتے اور کھیل تماشا بنا دیے۔ میں کیا کہوں اور کس سے کہوں، کس کے سامنے اپنا دامن اٹھاؤں؟ اپنا ہی پیٹ لنگر ہوتا ہے۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اپنے استاد اور محدث کلیروی حافظہ اللہ تعالی کی موجودگی میں سوال کرتا ہوں تم سے، او انتظامیہ، او مسجد کے ذمہ داران، او جماعت کے سربراہان، مجھے پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک درس تو سناؤ، ایک مجلس کو تو بتاؤ جہاں مسجد نبوی کہکوں سے گونج اٹھی ہو، جہاں جھکتے چل رہی ہو، جس درس کے اندر پیغمبر نے قوم کو نہ ڈرایا ہو، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ میں ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، کس راستے پر؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم نے لوگوں کو جگانا ہے، ہم نے لوگوں کو منزل کا بتانا ہے، ہم نے راستہ متعین کرنا ہے، ہم نے ان کی لیڈ کرنی ہے۔ ہم ہی غیروں کے پیچھے چل پڑے، غیروں کے سروں پر ہاتھ رکھنے لگ گئے، غیروں کے پیچھے قدم بقدم، جن کا منہج کوئی اور، جن کے عقیدے کچھ اور، جن کے راستے کچھ اور ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمارا راستہ نہیں، ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، اس راستے پر اللہ کی توحید اور اس دنیا میں اس آخرت کی تیاری، محمد کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تیاری کیجئے۔ ایک ایک نیکی کو سنبھالیے۔ اے اہل توحید، میں تم سے مخاطب ہوں، ایک ایک نیکی کو سنبھالیے، نیکیوں کو برباد نہ کر دیجئے، منّا ولا اذا، اس کے مصداق نہ بنیے، ایسے نیکیاں کیجئے کہ کل یہ میری نیکی اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول ہو جائے، میں کہہ سکوں اللہ یہ نیکی میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی تھی۔ ابھی مجھے یہ بھائی کہہ رہا تھا کہ میں اس سید سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میرا یہ بھٹی حافظ اللہ ہر گجراوالا میں جہاں درس ہوتا ہے یہ پہنچتے ہیں، مجھ سے جو بھی محبت کرتا ہے اگر اس میں اخلاص ہے، اللہ کی قسم اسی کی قیمت کل کو پڑے گی، اور یہی محبت آپ کو اور مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ کوئی نیکی کر کر جائیے، کوئی تیاری کے عالم میں جائیے۔ کن کو بلا رہے ہو؟ فکر دینے کے لیے آیا ہوں۔ کس کو منبر پر بٹھایا ہے جو اللہ کے کلام کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا؟ آج یہ ہمارے وارث بن گئے۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، اس لیے کہ جھکتے زیادہ سناتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اس کی آواز پر واہ واہ کرتے ہیں، یہ اس لیے منبر بنا تھا، اس پر ابو بکر غزنوی، اس پر شاہ اسماعیل شہید، اس پر اسماعیل ذبیح اللہ، آپ کا اسماعیل سلفی، آپ کا علامہ احسان، یہ یزدانی کی جماعت، یہ اکابرین اہل توحید، انہوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہم اہل شرک کی پنڈلیوں کی مالشی کرتے رہیں گے۔ فکر کیجئے، فکر کیجئے، یہ ایک ایک لمحہ، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا۔
ہر ایک سے اس کے منصب کے مطابق سوال ہوگا. مجھ سے پوچھا جائے گا تم مسجد میں گیا تھا, ان کو کیا سنا کر آیا تھا؟ تعریفوں کے پلندے باندھ کر آیا تھا یا ان کی بگڑی ہوئی دیمک لگی ہوئی جماعت کو اس دیمک سے ہٹانے کے لیے رب کا قرآن سنایا تھا؟ او اہل اسلام, کوئی فکر کر لیجئے. ایک شخص مجلس میں نہیں آتا, دیکھیے اخلاص, دیکھیے آخرت کی تیاری, اور پھر میں اپنا محاسبہ کروں, آپ اپنا محاسبہ کریں. آخرت کی تیاری دیکھیے گا, دیکھیے گا, اور پھر بڑے اور چھوٹے سوچے. یہاں عہدوں پر لڑائی, بندر باٹ, میں کیا کہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وقت کا محدث ہے, چوٹی کا محدث ہے. اپنی جماعت کے اندر ایک نوجوان کو نہیں دیکھتا کہ یہ کدھر چلا گیا, کچھ عرصے سے غائب ہے, کلاس میں حاضر نہیں ہے. پوچھا, طلباء نے بتلایا شیخ وہ مقروض ہے, قرض دینا ہے, جس نے لینا ہے اس نے قاضی کو کہہ کر جیل میں ڈلوا دیے, اس لیے وہ نہیں آ رہا. کوئی نیکی تو کرو, کوئی نیکی کا انداز ہو. ہم نے تو میلے لگانے شروع کر دیے, کبھی جہادی میلے تھے, کبھی سیاسی میلوں کی بارشیں. کوئی فکر قوم کو کیا دیے؟ کوئی باہر جانے والے سے پوچھے تو کیا فکر لے کر مسجد سے آیا؟ 1 گھنٹہ بیٹھا, انتظار کیے, درس سنے, سید نے درس دیے, عالم نے درس دیے, شیخ القرآن نے, شیخ الحدیث نے درس دیے. کیا لے کر آیا؟ کیا فکر ہے؟ اس سے پوچھ کر کوئی تبصرہ تو کرو. پھر اپنی آخرت کو دیکھو. کس نے قرض لینا ہے؟ کہا گیا فلاں شخص نے قرض لینا ہے, فلاں شخص نے قرض لینا ہے. جا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپ نے اس سے قرضہ لینا ہے؟ جی قرضہ لینا ہے. کدھر ہے وہ نوجوان؟ کہا جیل میں بند کر دیے, بڑا عرصہ ہو گیا, پیسے نہیں دیتا, پیسے نہیں دیتا. ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے اگر کوئی بندہ اس کا قرض دے دے ایک شرط کے ساتھ, سنیے گا اس واقعے کو, مسجدیں بنانے والوں, نیکی کے کام کرنے والوں, سیاسی جلسوں کی زینت بننے والوں, سوچئے گا ذرا. تہجد کے وقت کھڑے ہو کر رب کے سامنے اس منظر کو سامنے رکھ کر سوچئے گا. یہ لمحات, یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں, یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, اس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. ثم الیہ ترجعون, وہی جانا ہے سب نے. سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا وہ قرض دینا چاہتا ہے لیکن اسے خبر نہ ہو یہ قرض کس نے دیا ہے, یہ قرض دینے والا کون ہے. میں مسجد میں ایک پنکھا لگوا دوں, میں پیغام ٹی وی کے لیے 1 لاکھ روپیہ دے دوں, پھر میرا پیغام ٹی وی پہ اشتہار نہ چلے, مسجد میں میری اجازت کے بغیر کوئی وقت تبدیل کر دے. اللہ اکبر, یہ تیاری ہے, یہ تیاری ہے ہماری. الا من رحم ربی, نیک ہو گئے بہت, لیکن حالات کچھ اور بتلاتے ہیں. دیکھتا کچھ اور ہوں, میری نگاہوں کا قصور ہے. کہا مجھے یہ شرط منظور ہے, مجھے کیا تکلیف, میرے پیسے مجھے ملنے چاہیے. ابن مبارک رحمہ اللہ نے پیسے نکالے اور اس کا قرض دے دیا, یہ لو, شرط پر قائم رہنا. اور قرض دیا, اور قرض لیتے ہی اس نے قاضی کو خبر دی. جیل سے نوجوان نکلا, گھر پہنچا, بستی میں مشہور تھا. ابن مبارک رحمہ اللہ وقت کا محدث اگلی بستی میں درس دینے کے لیے آ رہے ہیں. اس بستی سے چلے گئے, آگے درس دینا, آگے درس دینا. اس نے آتے ہی سائیکل اٹھائی اور اس گاؤں میں چلا گیا.
مجھے بتلاؤ، میں اور آپ جیل سے نکلیں، گھر پہنچے، مسجد صدیقیہ سے آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، بیوی بھی کہتی ہے، خود بھی کہتا ہوں، اتنے سال وہاں گزارے، بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ مجھے بتا، یہ تیاری ہے؟ یہ تیاری ہے؟ یہ آخرت کی فکر ہے؟ یہ میں نے وہاں امتحان کے لیے پیپر تیار کر دیے کہ رب کہہ رہے گھر سے باہر آ جا، اب یہ وقت تیرا نہیں ہے، یہ رب کا وقت ہے، اس نے بلا لیے، تو 10 سال کے بعد کیوں نہ تو فوراً گھر سے نکل اور رب کے گھر میں آ کر سجدہ شکر ادا۔ یہ تیاری، یہ تیاریاں کہنے والے بھی اور سننے والوں کی بھی اکثریت، یہ سائیکل اٹھا کر گھر سے نکل گیا، اس کی اولاد بھی ہوگی، نہیں تو ماں باپ تو ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، ملاقاتیں بھی کرنی ہوں گی، نہیں، اسے پتہ ہے میں جس حدیث کی محبت میں سفر کر کر جا رہا ہوں، جس استاد سے میں نے محبت کا اعلان کر رکھا ہے کہ میں اپنے عبداللہ سے محبت کرتا ہوں، اسے پتہ ہے کہ آسمان کا مالک جبریل امین کو آ کر کہتا ہے ادھر آ جبریل اور سن، میں دھرتی پر فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں رب ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اسے پتہ ہے یہ تیاری ہے، یہ آخرت کی فکر ہے۔ جبریل امین یہ بات سنتے ہیں، اس بندے سے محبت کرتے ہیں، کلیروی اور انجم کی محبتیں حفظہم اللہ تعالی عوام میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ جبریل امین سردار فرشتہ روح الامین تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتا ہے فلاں بن فلاں سے رب محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، تم محبت کرو، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اہل ایمان میں اس کی محبت پھیلا دی جاتی۔ یہ محبت ہے، یہ نیکی ہے، آسمان سے فرشتہ اترتے ہیں انسانی شکل کے اندر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کدھر؟ کہا ملنے جا رہا ہوں حاجی یعقوب حافظہ اللہ سے، اس نے چندہ دیا تھا، سنیے گا ذرا، اس نے پیسے دیے تھے، اس نے مدرسے کی چھت ڈلوائی تھی، کہتے نہیں، تجھ پر کوئی احسان ہے، کہتے نہیں، کسی نیکی کا بدلہ، کہتے نہیں، پھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا وہ بھی توحید پرست ہے، وہ بھی ایک رب کو سجدہ کرتا ہے، وہ میرا مواحد مسلمان بھائی ہے، وہ قبر پرست نہیں ہے، وہ تعویذ فروش نہیں ہے، وہ غیر اللہ کا پجاری نہیں ہے، میں دھرتی پر اپنے علاقے میں اکیلا اہل حدیث ہوں، وہ بھی اہل سنت ہے، یہ دونوں مسلمان، میں اس لیے جا رہا ہوں، وہ اہل ایمان سے ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی پیسہ لگے؟ سفر کر رہا ہے، نیکی ہے، محبت دیکھیے، آخرت کی تیاری ہے، میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں، وہ مالدار ہے، جب بھی جاتا ہوں جیب کو گرم کر دیتا ہے، بچوں کے کپڑے دلوا دیتا ہے، بیکار، اللہ کی قسم یہ تیاری نہیں ہے، یہ تیاری نہیں ہے، تیاری اس کی تیاری، وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے، اللہ رب نے بھیجا ہے، میں انسانی شکل میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے لیے بھی، جس کے پاس جا رہا ہے اس کے لیے بھی تمہاری محبت ہے، الحب للہ، الحب للہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین ہے، اس کے ایمان کے اندر الحب فی اللہ، اللہ نے تجھے بھی اور اس کو بھی، دونوں کو معاف کر دیا، چلتا زمین پر ہے، اور خبریں مل رہی ہے، یہ نوجوان وہاں پہنچا ہے،
شیخ سے ملاقات ہوئی ہے، ملتے ہی پوچھتے ہیں اتنے عرصے کہاں رہے؟ ہم بھی پوچھتے ہیں کہاں رہے ہو؟ پوچھا تم کہاں رہے؟ کلاس میں نہیں آئے؟ خبر تھی کہ نہیں تھی؟ بولیے گا خبر تھی؟ قرض دلا کر آیا شیخ، قرض دے کر آیا۔ کہا تم کدھر رہے؟ اس کو کیا خبر کس نے قرض دے دیا؟ کہتے ہیں شیخ میں جیل میں تھا۔ اچھا، اجنبی چہرے کے تاثرات، اچھا تم جیل میں تھے؟ کہا میں جیل میں تھا۔ کیوں؟ کہا میں نے قرض دینا تھا۔ اچھا تم نے قرض دینا تھا؟ کس کا؟ فلاں شخص کا، فلاں شخص کا۔ پھر باہر کیسے آگے؟ کہا آج کسی بھائی نے اس کو قرض اس کا ادا کر دیا، مجھے آزادی مل گئی ہے، میں گھر پہنچا، مجھے پتہ لگا ابن مبارک نے قال اللہ و قال رسول کی مجلس سجانی ہے، مجلس سجانی ہے جہاں اس مجلس کو رب کے فرشتوں نے گھیر لینا ہے۔ اللہ تصور تو کرے، اس کالے دل کو صاف کیجئے کہ اس مجلس کو میرے سچے پیغمبر نے فرما دیے، فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے، سکینت نازل ہو رہی ہے۔ کہ اچھا مجھے خبر ملی آپ نے یہاں حدیث پڑھانی ہے، میں پڑھنے کے لیے آ گیا۔ کمال جاؤں ایسے استاد پر۔ آج کے اساتذہ کی اکثریت بچہ شرارت کرے صحیح، مجھے یاد ہے میں خاندانی اہل حدیث نہیں، میں نے گل لڑوی کو اہل حدیث کیا، اس کے بچے کو جامعہ میں داخل کروایا، صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا اس کا باپ کیوں نہ آیا، حالانکہ معلوم تھا اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ اور وہ گل لڑوی فجر کی نماز روزانہ میرے سیکٹر سے درگاہ پر پہنچ کر پڑھتا ہے، اس کے گھر میں توحید کا بوٹا لگا۔ میں نے انہیں کہا اس کا باپ بھی میں، اس کی ماں بھی میں ہوں، یہاں توحید کا بوٹا لگانے دو۔ نہیں، کبھی وہ اساتذہ تھے جو ایک ایک پودے کی رکھوالی کیا کرتے تھے، مالی بنا کرتے تھے، آج بھی بہت ہوں گے۔ لیکن شیخ نے کہا آؤ، دیکھیے انداز، کہا آؤ اور نوجوان، جس بندے نے تیرا قرض ادا کیا ہے اس کے لیے رب سے دعائیں کرتے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، تاکہ اس کے دل میں تصور تک نہ آئے کہ شاید میرے استاد نے کر دیا ہو، شاید میرے استاد نے کر دیا ہو۔ کبھی یہ جماعت میں فکر ہوتی تھی، کبھی یہ تیاریاں ہوتی تھی، کبھی یہ کتاب اللہ کا منہج ہوتا تھا، کبھی پیغمبر کی یہ حدیثیں سنایا جاتی تھی، کبھی ائمہ کی یہ اقوال سنائے جاتے تھے۔ میں تمہیں کیسے بتلاؤں یہ دین کیسے پھیلا، علماء نے کتنی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں۔ میرا پیر، میرے مربی شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی، میں اپنے استاد کی وفات کے بعد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، میں پیر بدیع کے پاس چلا گیا، ان کی وفات کے بعد میں پھر سعودیہ چلا گیا، ان کے پاس رہ کر بہت کچھ پڑھا سیکھا۔ شیخ القرآن، بہت بڑا محدث، 17 سال کی عمر تھی، توجہ سے سنیے گا، کبھی ہماری مسندوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، 17 سال کی عمر، انڈیا کے شہر میں ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ اعلان کر رہا ہے، آج اس جلسے کو یہ عظمت حاصل ہے، اس جلسے کو اعزاز ہے کہ فن رجال کا امام
17 سال کی عمر کا ابو محمد بدیع الدین اس جلسے میں موجود ہے. اور آج یہ مسند خالی ہو گئی ہے. کرونا میں محدثین کی جماعت فوت ہوئی، دل پھٹتا تھا، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا تھا. میں نے بقیت السلف جو ہمارے اسلاف جو رہ گئے تھے ان کے سامنے رویا. یہ مسند کون پوری کرے گا؟ ہم نے کن کے حوالے یہ سٹیج کر دیے؟ ان مسندوں میں کون بیٹھے گا جنہیں عربی عبارت کا ایک لفظ پڑھنے نہیں آتا؟ اسے محدث اعظم اور علامۃ الدہر ان لاحق اور سابقوں نے ہماری اس کھوپڑی کو خراب کر دیے. یاد ہے آپ کا شعر؟ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، کسی نے شیخ الحدیث لکھ دیا تھا، اشتہار چھپ گیا تھا، کہا جو شیخ الحدیث ہے اسے لے جا، میرا نام تو حافظ عبد المنان ہے. بات آئی اگر حاجی یعقوب صاحب ناراض نہ ہو، درس کا اشتہار چھپا ہے، میں نے شکایت کی، میرا بڑا بھائی ہے اور اللہ کی قسم میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ رب بھی جانتا ہے کیوں کرتا ہوں. وہ میرے اشتہار کے ساتھ آئے میں اس قابل ہوں. وہ اہل اسلام اپنی ان سٹیجوں کی حفاظت کیجئے. شیخ العرب سفر کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بس سندھ میں چلتی تھی، ایک بس سندھ میں چلتی تھی. وہ شیخ جو بیت اللہ میں بیٹھ کر ایک تقریر عربی میں عرب کے لیے، ایک سندھی میں سندھ کے لیے، ایک اردو میں اردو کے لیے. اور مجھے پچھلے دنوں ایک عالم نے بتلایا سعودی عرب میں وہاں گیا ہوا تھا، کہا امام البانی رحمہ اللہ کلیروی صاحب کے لیے یہ بات ہے، اور شیخ انجم کے ساتھ اللہ ان شیوخ کا ہماری جماعت پر سایہ ایمان صحت کے ساتھ قائم رکھ. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بر صغیر کا موقف یہ ہے پڑھنی ہے. ہمارے مارکت العلا مناظرے، کتابیں ہیں، محنتیں ہیں. امام البانی رحمہ اللہ کا موقف کچھ نرم ہے. دونوں عشاء کی نماز پڑھ کر حرم میں بیٹھے، کہا میں بھی بیٹھا، فجر کی اذان ہو گئی، اسی پر گفتگو ہوتی رہی پیار اور محبت سے. اب اس کے الفاظ یہ تھے، دونوں ہی علم کے پہاڑ وہ سفر کر رہے ہیں. اور ذرا اپنے خطباء کو بھی دیکھیے گا مجھ سمیت، 24 گھنٹے کے بعد گاڑی نے آنا ہے. ایک سٹاپ پر گاڑی رکی، ایک تھڑے پر ایک بندے کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. بس والے کو کہا روکو مجھے اتارو. انہوں نے کہا سائیں آپ نے بہت آگے جانا ہے. کہا نہیں جانا، میں نے یہی اترنا، اتارو. اتر گئے اور اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے. اس نے نماز ختم کی، ہائے ملاقات کی، تعارف کروایا، اور جانتے تھے کل اسی وقت دوبارہ گاڑی ملے گی. کھانا کہاں سے ملے گا، رہائش کون دے گا. ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے اس چھوٹی سی عمر میں. ایک مرتبہ دھند ہوئی، پہنچو. جب قریب ہوئے فون بند، ایک اور کو کیا، کہا گوارا بھی نہیں کیا یہ بتلانے کے لیے کہ جلسہ ختم ہو گیا. وہ بھی دیکھا، ہم نے یہ بھی سنا. اللہ ہماری جماعت میں قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ، امام الورا، میرے علم کے مطابق متقی شخص، علم کا پہاڑ، اس عمر میں
کسی نے فون کر کے کہا کتنے پیسے لینے ہیں تقریر کرنے کے؟ ہم نے یہ بھی سنا کہ مولوی کو بلا لو اور کسی اور کو بلا لو جو ڈانس کرنے والی ہو، دونوں کو بلانا ہی برابر ہے۔ علماء کے ساتھ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، کیا کہوں، یہ منہج ہمارا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا سٹیج عزتوں والا، عظمتوں والا، علماء کی جوتیاں اٹھانے والا، ساری عمر اپنے آپ کو طالب علم سمجھنے والا۔ اس سے ملاقات کی، کہا میں اس لیے اترا ہوں، محبت کی بات ہوئی تھی، تو بھی رفع الیدین کرتا ہے اور میں بھی رفع الیدین کرتا ہوں۔ وہ گھر لے گیا، بستی میں لے گیا، ہندوؤں کی بستی گوٹھ کہتے ہیں سندھ میں نے وہاں 1.5 سال گزارا اپنے سائی کے ساتھ۔ پہلی تقریر میری ہوتی تھی، پھر سائی کی ہوتی تھی اکثر۔ ایک گوٹھ میں ہم گئے، ایک مسلمان تھا اور ہم مٹھی غالباً علاقہ تھا، وہاں کا ایس ایچ او مسجد بنانے نہیں دیتا تھا اس پاکستان میں۔ ہم وہاں بیٹھے اور اے سی اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا اور اس نے اپنے سامنے بٹھا کر اللہ کا گھر بنایا۔ اس گوٹھ میں ہم گئے، سائیں فرماتے ہیں طیب یہ دیکھتے ہو؟ سائیں دیکھتا ہوں۔ کہا یہ مسجد کس کی ہے؟ میں نے کہا اہل حدیث کی۔ کہا ایک مرتبہ میں آیا، یہ اکیلا ہی اہل حدیث تھا۔ میں نے کہا لوگوں کو جمع کرو، کہتے ہیں لوگ ہندو ہیں، لوگ ہندو ہیں، یہ تمہاری تاریخ تھی جو تیاری کرتے تھے آخرت کی، یہ تمہاری ہسٹری ہے، یہ تمہاری وراثت ہے جسے ہم بھول گئے ہیں، اکثریت بھول گئے ہیں۔ اب تو حالات ہی تبدیل ہو گئے۔ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، فلسفہ شہادت حسین تمہارے اسلاف نے یہ کیا تھا۔ امام مالک کا قول، ان سے پوچھا گیا اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہا جیسے ویسے ہوگی جیسے اس سے پہلوں کی پہلے نصاب کے مطابق ہوئی ہے۔ جاؤ پلٹو پیچھے دیکھو، ماضی کریم میں تمہارا علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، یہ فکر اس کو نہیں آتی تھی؟ صاحب علم نہیں تھا، لاکھ اسے برا بلا کہتے رہے، اس کا ایک قول سینے باندھو۔ انہوں نے کہا تھا تم جو مرضی کہو لیکن کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بے علم سے واسطہ پڑا، بے علم سے واسطہ پڑا۔ تمہاری تو یہ تاریخ، تمہاری تو یہ ہسٹری تھی۔ کہا میں نے اسے کہا چھت پر چڑھ، چھت پر چڑھ۔ وہ مجھے چھت پر لے گیا، کرسی لگا دی، سامنے سامعین کی جماعت کتنی ہے؟ بھائی بولو کتنے؟ ایک۔ میرے سامنے ایک بیٹھے میں تقریر کروں گا؟ ایک خطیب کو 5 منٹ دیے گئے کہ 5 منٹ بات کریں، بہت پرانی بات ہے۔ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں، اس نے آ کر بیٹھا اور کہا 5 منٹ میں نے الٹی کرنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں یہی 5 منٹ میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے اور یہی گھنٹے کا خطبہ میرے لیے عذاب بن جائے۔ کہا میں نے سامنے بٹھایا اس آدمی کو اور میں نے درس شروع کیا۔ قرآن کی شیخ القرآن تھے، کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کہا آواز بلند ہوئی، ایک ہندو نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، پورے گوٹھ کے ہندو سارے جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے۔ شیخ القرآن نے 1 گھنٹے سے زائد خطاب ایک بندے کو سامنے بٹھا کر کیا۔ جب فجر ہوئی سارا گوٹھ ہندوؤں کا کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کبھی یہ تیاری ہوا کرتی تھی، کبھی یہ منہج ہوا کرتا تھا۔ آج اللہ کی قسم میں خون کے آنسو روتا ہوں ان سٹیجوں کو دیکھ کر، ان خطیبوں کی اکثریت کو دیکھ کر۔ وہ منہج ہی نہ رہا، وہ بیان کرنے والے نہ رہے، وہ سننے والے نہ رہے۔ او اہل اسلام، ابن مبارک نے ہاتھ اٹھا دیے، اور نوجوان جس نے تیرا قرض ادا کیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا تو کر۔ میں بھی کرتا ہوں، اور ہم
یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ یہ چھت تو میں نے بنوائی ہے، میں نے بنائی ہے۔ میں وہی سے کہہ دیتا ہوں شاہ جی آگے اور باہر سارا کیس میں لڑے، آخرت کی تیاری ہے، الذین آخرت کی تیاری ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، شرک اصغر۔ حدیث میں آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، میں نے آپ کا بڑا وقت لے لیا، ہائے ہائے، ہاتھ اٹھا دیے، دعا کیے، اور پیغمبر نے کہا تھا کل میدان سجے گا، میں نے حدیث سنائی ہے، اس کو لایا جائے گا، یہ بڑا نیکی کرنے والا، رب کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی وہ کھڑا جا کے اس سے بدلہ لے لے بدلہ اس بندے سے، تو نے رب کی رضا کے لیے میرے لیے نیکیاں نہیں کی، پیچھے چلے جائیے۔ ابن مبارک نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، وہ اٹھا وہ چلا گیا، شیخ اٹھے وہ چلے گئے، جماعتیں چلتی رہی، سبق چلتا رہا۔ وہ نکلی تھی نا بادشاہ، نکلا تھا بادشاہ اور نکلی تھی نوابن ساتھ، اس نے پوچھا یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ فرق ہے بس، یہ کدھر جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کہا ہم جلسے میں جا رہے ہیں۔ کہا ان جلسوں میں لانے والے لوگوں کو تو آپ کے پٹواری، آپ کی انتظامیہ وہ لے کر آ رہے ہیں، بادشاہ تو نہیں، اور میرے آنکھوں کی کاجل اور سرتاج بادشاہ تو وہ ہے جس کی طرف لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک کو بلا کر پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا ابن مبارک درس دینے کے لیے آ رہا ہے۔ قال اللہ و قال الرسول، وہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ کہے گا ہم وہ لکھنے اور پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ کہا تھا بادشاہ تو نہیں، بادشاہ وہ ہے، جہاں لوگ خود دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فوت ہو گئے۔ وفات کے بعد اس نوجوان کو خبر ملی میرا قرض ادا کرنے والا میرا استاد تھا۔ ہم پیسے تو بعد میں دیتے ہیں، پہلے ہی پوری دنیا میں مشہوری ہو جاتی ہے۔ فکر کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔